السلام علیکم. کیا حال چال ہے بھائی؟ معاف کیجیے گا آپ کا لائن کٹ گیا تھا تو میں نے آپ کو دوسرا لنک بھجوا دیا. بسم اللہ. بسم اللہ. ہاں جی وہ نیا لنک دے دیا انہوں نے مجھے نا. جی سر بات کریں. ہاں تو وہ سوال میرا یہ رہ چکا تھا کہ امامت کی آپ نے تشریح واضح کر کے نہیں بتایا آپ نے. امامت انہوں نے پوچھا ہے کہ امامت کیا ہے. تو عزیزو امامت کے لفظی معنی یہ ہے کہ پیشوا، لیڈر، قائد. ہمارے نزدیک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان جیسا علم میں، عصمت میں، اعجاز میں، کرامت میں اور ان جیسا سارے فضائل میں ہی ان کی جانشین ہو سکتا ہے. اگر ان جیسا کسی کے پاس علم نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ان کے پاس عصمت نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے وہ بہادر نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے وہ حسب میں، نسب میں پاک نہیں ہے، تو ان کو کوالیفیکیشن نہیں ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین بن سکیں. جیسے کہ ابھی میں ڈاکٹر نہیں ہوں، مجھے آپ کسی ہاسپٹل میں کہ وہاں پہ کوئی ڈاکٹر وہاں سے چلا گیا، مجھے آپ ہاسپٹل میں ڈاکٹر نہیں لگا سکتے کیونکہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں. ڈاکٹروں جیسی جو سرجن ہوتے ہیں، جو ڈاکٹر ہوتے ہیں، ان جیسی میری ٹریننگ نہیں ہے. یہ ہاسپٹل والوں پر، عوام پر، مریضوں پر، پیشنٹس پہ ظلم ہوگا کہ اگر میں وہاں پر ڈاکٹر لگ جاؤں. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کی قیادت، مسلمانوں کی رہنمائی، مسلمانوں کی پیشوائی کون کرے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسند پہ کون بیٹھے گا؟ ان کے مسند مبارک پر وہی بیٹھے گا جو نبی جیسا صلی اللہ علیہ وسلم ہو. اور یہ کہ نبی جیسا صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کون ہے، اس کی معرفت میں بھی ادعا کر سکتا ہوں کہ میں نبی جیسا ہوں. میں بھی ادعا کر سکتا ہوں کہ نبی جیسا عصمت میرے پاس ہے، نبی جیسا علم میرے پاس ہے. لیکن دنیا میں امامت کے دعوے دار تو دنیا میں بادشاہت، قیادت تو بہت لوگ چاہتے ہیں. یہ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس کا فیصلہ اللہ کرے گا. اللہ کرے گا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرے گا. جس کو اللہ نے عصمت دیا اللہ جانتا ہے. عصمت ایک خارجی امر نہیں ہے کہ ماتھے پہ لکھا معصوم، وہ ایک پوشیدہ امر ہے. ہاں اس لیے اللہ نصب کرے گا. اللہ نے نصب کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 12 امام ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہیں. ہاں جی سر، یہ ٹھیک ہے میں سمجھ گیا. اچھا جی، یہی نظریہ آپ کا جو امامت کا آپ نے بتایا، یہی خلافت کے حوالے سے بھی ہے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلافت کا کیا مطلب ہے؟ خلافت کا مطلب ہے جانشینی. خلیفہ ایک دوسرے شخص کے مسند پہ بیٹھتا ہے تو اس کا خلیفہ اس کا جانشین ہے نا. دونوں میں امامت اور خلافت دونوں میں فرق ہے نا. لفظ میں فرق ہے کہ لفظ خلیفت سے مراد جانشین ہے، امام سے مراد پیشوا ہے. حقیقت ایک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین کون ہوگا؟ امام ہوگا، جس کے ہم نے اس کا خلیفہ کون ہوگا؟ اس کے خلیفے کے میں نے شرائط بتا دی. جیسے نبی اور رسول میں فرق ہے. نبی اور رسول لفظ میں فرق ہے. نبی نبأ سے جو خبر لاتا ہے، رسول کون ہے؟ رسول جو اللہ کی جانب سے پیغام لے کے آتا ہے. خبر اور پیغام یہ دو مختلف الفاظ ہیں، لیکن ان کی حقیقت ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بن جاتی ہے. اوکے اچھا جی. اچھا، خلافت سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے حوالے سے آپ کا جو موقف ہے آپ لوگوں کا، کیونکہ ہمارے یہاں پاکستان میں جو اہل تشیع ہے وہ تو جیسے شہنشاہ حسین نقوی ہو گیا، اور ان سے پہلے تھے، اللہ آپ کو نیکی دے، علامہ ناصر عباس کا تو نام سنا ہوگا، قتل کر دیے گئے. سنا ہے، میں شاید سنا ہے، شاید میں ان کو لوگوں کو اتنا اچھا نہیں جانتا. ہاں تو دیکھیں، یہ جو پاکستان کے شیعہ علماء ہے نا، یہ جس طرح آپ صحابہ کرام اور خلیفہ اول، خلیفہ دوم کی جو جس طرح آپ تکفیر کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، یہ اس طرح نہیں کرتے، یہ ادب اور احترام کرتے ہیں. تو ان کے لیے آپ کا کیا کہنا ہے؟ کیا وہ صحیح کرتے ہیں یا ان کا علم ناقص ہے؟ بعض یہ ہوتے ہیں، بعض علماء میں ان کو اچھی طرح سے نہیں جانتا، لیکن ہمارے اکثر نہیں. شہنشاہ حسین نقوی کے چلو دیکھیں بات سنیں، شہنشاہ حسین نقوی کو تو اچھی طرح جانتے ہوں گے. نہیں اچھی طرح نہیں جانتا. میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ایک کلی قاعدہ بتاتا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کی بڑی خوش قسمتی ہے، جماعت مخالفین کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ آپ کے علماء آپ کے مذہب کو جانتے ہیں. ان کو یہ کوشش بھی ہوتی ہے کہ اپنی مذہب کو اچھی طرح سے سیکھ لیں اور اپنی مذہب کی دفاع کریں. اور آپ کی یہ خوش قسمتی دگنی ہے کہ آپ کو شیعہ مذہب میں ایسے علماء ملے ہیں کہ وہ اپنے مذہب کو نہیں جانتے اور ان کی اتنی فکر بھی نہیں ہوتی کہ اپنی مذہب کی دفاع کریں، اور وہ دفاع کرنا چاہیں بھی تو دفاع نہیں کر سکتے. تو میں قاعدہ کلیہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ ہمارے مذہب کی بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے اکثر علماء، نہ صرف یہ کہ پاکستان کے چھوٹے موٹے علماء کی بات کر رہا ہوں، بلکہ میں نجف اشرف اور قم کے مراجع کی حد تک کی بات کر رہا ہوں، کو عقیدے کے لحاظ سے ان کو اپنے مذہب کا نہیں پتہ، وہ اپنے مذہب کو نہیں پڑھتے، اپنی مذہب کی تحقیق نہیں کرتے، اوٹ پٹانگ بہت پڑھتے ہیں، 40 50 سال اوٹ پٹانگ میں فضول باتوں میں لگاتے ہیں
لیکن اصل مذہب جو امامت اہل بیت علیہم السلام ہے، ان کے حجج ہیں، ٹھیک ہے میں سمجھ گیا، خلفاء کے متعین ہیں، اس اور توحید، ان باتوں کو بالکل نہیں پڑھتے. تو اس لیے میں ابھی آپ نے کچھ لوگوں کا نام لیا، سن لیں آپ. تو ان علماء میں سے بہت سارے ایسے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، یعنی وہ خود فاسد العقیدہ ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں کہ صحیح عقیدہ کیا ہے. وہ ہماری باتیں سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے ان کو کہ جیسا میں نے بات سنیں میری بات نہ کاٹیں. تو ان کو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ یاری ایک نیا مذہب لے کے آئے، ایک نیا دین لے کے آئے. حالانکہ میں نے نیا دین نہیں لے کے آیا ہوں، میں جو باتیں کہتا ہوں وہ مذہب شیعہ کا روح یہی ہے، اور یہ ان کو پتہ نہیں ہوتا. اور بعض ان میں سے یہ ہوتا ہے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے لیکن وہ حالات کے بنا پر تقیہ کرتے ہیں، ان کی مصلحت یہ نہیں ہوتی، ان کو خطرہ ہوتا ہے. جیسے آپ کہا نا کہ ناصر عباس کو مار دیا، اور کتنے شیعہ بیچارے عالم ہیں ان کو مار دیا. بلکہ پاکستان میں تو اس بات پہ پابندی ہے کہ شیعہ خطباء ذاکرین صحابہ کو برا نہیں کہہ سکتے ممبر سے. پاکستان میں آپ کو پتہ ہے، مجھے یہ بہت عرصے سے پتا ہے کہ پاکستان میں یہ پابندی ہے کہ آپ ممبر سے اشارہ کنایتاً بھی ان کو برا نہیں کہہ سکتے. ہمارے ایک ذاکر تھے، وہ ہمارے پاس آتے تھے پہلے، وہ کہتے تھے کہ اب جب بہت سارے ذاکرین ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، وہ پولیس والے ان پہ پنجاب میں حکومت پنجاب حکومت سمن ان پہ پابندی لگاتے ہیں کہ آپ اس علاقے میں مجلس نہیں پڑھ سکتے. تو کہتے ہیں، وہ خود کہتے تھے کہ ہم ان پولیس والوں سے پوچھتے ہیں آپ کو پتہ کیسے چلتا ہے کہ اس نے صحابہ کی توہین کیا. وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ایسے چلتا ہے کہ جب آپ نقطہ مارتے ہیں تو آپ کے جو ممبر کے نیچے لوگ وہ ہنستے ہیں، وہ مسکراتے ہیں، ان سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا اشارہ کس کی طرف تھا. تو پھر وہ ذاکرین پہ کیا ہوتا ہے، مقدمہ چلتا ہے یا حد اقل حکومت پنجاب، حکومت سندھ، حکومت صوبہ سرحد، یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ پابندی لگاتے ہیں. یہ تو اللہ کا شکر ہے ہمارے اوپر، یہ تو اللہ کا بڑا احسان ہے نا. دیکھیں ہمارے اوپر کہ اللہ پاک نے جو ہے یہ قانون ہمارا پاس کروا دیا. تو وہی زور ڈنڈے کے زور سے نا، آپ دلیل سے تو مقابلہ کر نہیں سکتے، ڈنڈے کے زور سے کہ بھائی جیل میں ڈال دو، پابندی لگاؤ، اسی کے زور سے آپ پوری تاریخ آپ اسی لیے بچے ہیں. واللہ جانتا آپ اسی لیے بچے ہیں کہ شیعہ کو بولنے کی اجازت آپ لوگوں نے نہیں دی ہے. شیعہ کو اگر بولنے کی اجازت ملے، شیعہ کو اگر دلیل لانے کی اجازت ملے تو آپ کا مذہب کا صفایا ہو جائے گا، بچیں گے نہیں آپ. ٹھیک ہے، اب میں بولوں بولیں. اچھا اب بات سنیں. اب آپ اکثر جو ہے سیدھی کھلی بات، جیسے آپ سپاہ صحابہ کے علماء کرام ہمارے اکابرین ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ آپ علامہ عبدالجبار حیدری صاحب کے وہ اکثر آپ کو چیلنج کرتے ہیں نا کہ آؤ مناظرہ کرو. میں بتاتا ہوں، بات سنیں نا، آپ بات سنیں. آپ نے ایک دفعہ اپنے بیان کے اندر کہا تھا کہ بھائی وہ مجھے چیلنج کرتا ہے تو وہ آئے سامنے بیٹھے مناظرہ کرے مجھ سے، ٹھیک ہے. تو میرا سوال یہ ہے آپ سے، اس نے کھلے عام ممبر رسول پر بیٹھ کر وہاں کھڑے ہو کر آپ کو چیلنج کیا، اور آپ ایک بند کمرے میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ وہ آئے مجھ سے مناظرہ کرے. اس طرح نہیں ہوتا. اس نے کیا کہا ممبر پہ؟ اس کے چیلنج کے الفاظ مجھے سنا دو. چیلنج کے الفاظ کیا ہے؟ عبدالجبار حیدری نے کیسے مجھے سنی؟ میں ابھی آپ سے سن رہا ہوں، مجھے پتہ